بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کا چینل آرٹ ایک فن کے ساتھ محمد علی حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ڈبل پینسل سے حروف تہجی کی ہم نے خوب مشق کی۔ آج ڈبل پینسل کے ساتھ دو حرفی لفظ لکھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ مشق کا آغاز ہو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آئیے ڈبل پینسل سے دو حرفی لفظ کو لکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ جی، تو آج ڈبل پینسل سے دو حرفی لفظ لکھنے کی پہلی مشق ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ بے سے تے سے کے سرے کے ساتھ مکمل لفظ کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے پہلا لفظ لکھتے ہیں، بے تے بت۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، یہ قلم کو یوں پینسل کو یوں اٹھائیں گے اور اس کے بعد مین لکیر سے تقریباً 1.5 خط اوپر لے جا کر بے کے آدھا سرے کو ہم لکھیں گے، اور وہ ہوگا جو آدھا، اور یوں ہوگا، اور جب پورے کو لکھیں گے تو یہ آدھے سے زیادہ لفظ ہوگا، یوں۔ اس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ پہلا جو بے کا سرا ہم نے لکھا ہے، یہ تے کی نسبت آدھا سے کم ہے، جبکہ تے جو مکمل میں نے یہاں لکھ دیا ہے وہ بے کے سرے سے ڈبل ہے۔ تو یوں آپ کا جو لفظ بے کے ساتھ یا تے کے ساتھ جو بھی لفظ لکھا جائے گا اس کا سرا یوں لکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ بے کے ساتھ ایک اور لفظ لکھنے کی کوشش کریں گے، مثلاً بس۔ چونکہ سین کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، اس لیے ہم بے کے لفظ کو تھوڑا سا اوپر سے لکھیں گے، یوں، اور پھر سین کو یوں لکھیں گے۔ اب آپ ان کو آپس میں تھوڑا سا ملائیں۔ یوں یہ لفظ بس ہو گئے، بے سین بس۔ جی، تو اگر ہم بے یا تے کو یا سے کو ہے کے ساتھ اگر لکھیں گے تو اس کی شکل تھوڑی سی ان دونوں سے مختلف ہوگا۔ اس کو یوں لکھا جائے گا، مثلاً تہ۔ تو یہاں سے آپ تقریباً 5 خط کے فاصلے سے اوپر سے تہ لکھیں گے، یہ اس کا آدھا ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اس کو یوں لکھیں گے۔ ان کو پھر آپس میں آپ ملائیں، ملانے پر یہ لفظ تہ یا بہ ہو جائے گا، اور اس کے دونوں حروف کو آپ یہاں لکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں ان تینوں کی شکلیں کافی حد تک مختلف ہیں، اور اس طرح باقی الفاظ بھی لکھے جائیں گے جن کا آغاز آپ بے کے سرے سے یا تے کے سرے سے یا سے کے سرے سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا حرف دیکھیں گے جو ہم جیم سے شروع کریں گے۔ تو جیم جب لکھیں گے تو یہاں پہ 1.5 خط سے اوپر آپ اس کی سطح کو رکھیں گے۔ جی، تو جیم کے ساتھ اگر کسی لفظ کا آغاز ہو جائے تو کیسے لکھتے ہیں آپ کو دکھائیں گے۔ یہاں ہم 1.5 یا 2 خط اس لکیر سے کہ جیم چیم ہے سے اگر کسی لفظ کو لکھنا ہے تو ہے کی شکل کیسی ہوگی یا جیم کی شکل۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح جیم کو لکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ یہاں پہ ہم جب کا لفظ لکھیں گے تو یہاں تک آپ نے آدھی پینسل لے لی ہے، اس کے بعد آپ پینسل کے نوک کو تھوڑا سا بڑا کیجئے، اور یوں آپ کا یہ بے جو ہے آپ کا پورا بے آپ نے لکھ دیا جب لفظ، تو نقطے آپ اس طرح کریں گے تو یہ آپ کا جیم کے ساتھ اگر کسی لفظ کو ملا کے لکھنا ہے تو اس کی شکل یوں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ جیم کے ساتھ ایک اور لفظ اگر ہم لکھیں تو دال کو اگر ہم
ہے یا جیم کے ساتھ لکھیں گے تو ڈبل پینسل کے ساتھ اس کی شکل کیسے ہوگی؟ مثلاً حد، لفظ حد کو ہم لکھیں گے تو یہ حد ہو گئے. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ان دونوں کی شکلیں تھوڑی سی مختلف آ گئی ہیں. ایک اور لفظ لکھتے ہیں جس، جیم کے ساتھ جس. جس کو آپ جب لکھیں گے تو جیم یہاں سے اس کی لکیر سے تقریباً 3.5 قد اوپر لکھیں گے اور یوں سین کے نقطوں کو آپ ان کے سروں کو اوپر نمایاں کریں گے. یوں آپ کا لفظ جیم کے ساتھ اگر سین کو لکھنا ہو تو اس طرح لکھا جائے گا. اس کے بعد اگلا لفظ ہے جس کا آغاز ہم سین کا سرے سے یا شین کا سرے سے یا سات کا سرے سے کریں گے تو اس کی لکھائی کیسے ہوگی؟ سین کا سرے کو لکھنے کے لیے آپ دیکھیں، ذرا ملاحظہ کریں ویڈیو. یہاں پہ آپ سین کے ساتھ اگر آپ نے سب لکھ دیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ڈبل پینسل کو ڈبل لے لیے ہے اور اس کا آدھا جو ہے یہ سین کا سرے کے ساتھ، سین کا سرا آدھا ہوگا تو اس طرح یہ سین بے سب لکھا جائے گا. اس کے بعد اگر ہم سین کو لام کے ساتھ لکھیں یا شین کو لام کے ساتھ لکھیں تو اس کی شکل کیسے ہوگی؟ یہاں سے آپ نے پینسل کے جو قلم کا جو قد ہیں وہ تقریباً 3 یا 3.5 سے اوپر لکھے جائیں گے. شل، تو یہاں پہ آپ شین کو جب لکھیں گے شین کا سرے کے ساتھ لام کو لکھ کر آپ لکھیں گے تو اس کی شکل، شین کی شکل یوں ہوگی، شین لام شل. اب پھر آپ ان کو آپس میں ملائیں گے اور یوں آپ دیکھیں سین اور شین کو اگر کسی دوسرے حرف کے ساتھ لام کے ساتھ لکھیں تو یہ لائن سے کافی اوپر کو ہم نے لکھ دیا ہے. اس کے بعد ایک نیا لفظ جو آپ کو توئی سے لکھا جائے اور اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ مثلاً طب. طب جب ہم لکھیں گے تو توئی کو آپ تھوڑا سا لائن سے اوپر لکھیں گے، یوں لکھنے کے بعد آپ نے بے کی پوری شکل لکھ دیا اور یوں یہ توئی کے ساتھ اگر آپ کسی لفظ کا آغاز کریں گے تو اس کی شکل یوں ہوگی. اس کے بعد اگر آپ توئی کے ساتھ رے کو لکھنا چاہیں تو آپ کا جو توئی ہوگا وہ آپ کی لکیر سے تقریباً 3.5 یا 4 قد اوپر آپ لکھیں گے توئی کو، جو کہ پہلے ہم نے تقریباً آدھے سے اوپر لکھا تھا، اب یہ کافی اوپر آ گیا. اور توئی کے ساتھ اگر آپ رے کو لکھیں گے تو اس کی شکل یوں ہوگی، تر. تو آپ دیکھیں پہلے توئی کی شکل اور اس کا فاصلہ لکیر سے اور اس توئی کا لکیر سے فاصلہ کافی نمایاں ہے. اسی طرح توئی کو اگر آپ یہ کے ساتھ لکھیں، بڑی یہ کے ساتھ، تو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ ملاحظہ فرمائیں. توئی بڑی توئی کے ساتھ یہ کے ساتھ اگر آپ لکھیں تو یہ کی شکل اور توئی کی شکل آپ دیکھیں ان دونوں میں پہلے کی نسبت کافی فرق ہے. اس کے ساتھ اگر ہم عین کے سرے کے ساتھ کوئی لفظ لکھنا چاہیں تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ اس کی ایک دو مشق کرتے ہیں. عین کو جب ہم لکھیں گے کثیرے کو تو اب ہم عین کے ساتھ کوئی لفظ لکھنا چاہے تو اس کی مشق کریں گے. عین کو آپ لکیر سے تقریباً 3.5 قد اوپر لکھیں گے اور عین کے سرے کو یوں لکھیں گے اور پھر یوں گلائی کے ساتھ پھر آپ نے یوں کیا. اور یہ جب آپ اگلے
تے یا بے کو پورا لکھیں گے تو اس کا جو قد ہوگا وہ پہلے کی نسبت ڈبل ہو جائے گا. مثلا اب ہم نے یہاں لکھا ہے ات یا اب، تو عین کے ساتھ اگر کسی لفظ کو لکھیں تو اس کا عین کا سیرہ جو ہے وہ یوں لکھا جائے گا. اس کے علاوہ غت ہے، فار ایگزامپل ہم نے غت کا لفظ لکھ دیا تو ہم کیسے لکھیں گے؟ غین کو یوں لکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دال کے ساتھ اگر لکھنا چاہیں تو دال کے ساتھ جب آپ لکھیں گے تو اس کی شکل یوں ہوگی. تو آج کی مشق جو آخری لفظ میں لکھنے والا ہوں وہ ہے عین کے ساتھ سین کو کیسے ملا کر لکھتے ہیں. تو آپ کی جو لائن ہے اس سے تقریباً 5 قد اوپر سے آپ نے عین کثیرے کو لکھنا ہے، اور پھر سین کے نقطوں کو آپ نے یوں آپ لکھیں گے سین کو، اور پھر آپ اپنی قلم کو یوں گھما کر، اب آپ یہاں دیکھیں سین کے جو سرے ہم نے لکھے ہیں اس کی موٹائی جو ہے وہ سین کے اس حصے سے کافی چھوٹا ہے، یعنی یہ حصہ اس حصے سے ڈبل ہے. یوں عین، قی، سین، جیم اور بے سے جن حروف کا آغاز ہوتا ہے ان کے بارے میں آج ہم نے اس مشق کیا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے. ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں اگلے مشق تک. بہت شکریہ.